بات
اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو اس ماہ رمضان مبارک جو کہ آ رہا ہے اس کی مبارک ساتوں میں مدینے کی گلیاں نصیب فرمائے، آمین ذرا مل کر کہتے ہیں، کیونکہ بلاوا جب آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کس کونے سے آتا ہے اور کس وقت آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر پیسہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا نا، یہاں پر محبت دیکھی جاتی ہے، پیسے کا معاملہ نہیں ہوتا، یقین کریں آپ پیسے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب کوئی نعت خوانی پڑھ رہا ہو، کوئی شعر اچھا لگا ہو تو سبحان اللہ کہہ دیا، پتہ نہیں آپ کے سبحان اللہ یا آمین کہنے میں ہم سب کی بگڑی بن جائے۔ اب نے ملا تاخیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد چمن زمان ندوی قادری دعوت برکات العالیہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ الحمدللہ آج ماشاءاللہ کثیر تعداد کے اندر جو ہے آپ نے مجھے مہربانی کی ہے، تھوڑا سا اسی طرح بس ٹائم کی پابندی کیا کرے، اس سے یہ کہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اسی طریقے سے پابندی سے اس ماہانہ درس قرآن کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد چمن زمان ندوی قادری دعوت برکات العالیہ۔ ممکنہ آخری رات وہ خطبہ میں
اسی سے متعلق چند جملے اور اس میں میری بات مکمل ہوگی۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے مرجع، میرے مغوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب بنایا۔ ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آنے کو ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کچھ وضاحت بھی آپ کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے سننے والے ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان ذو النورین تھے، باب علم سیدنا مولا علی تھے، اس قسم کے جلیل القدر صحابہ تھے حضور کو سننے والے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے مختصر سے لفظوں میں بات کو مکمل کر دیا، لیکن دور گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو، آپ کی احادیث طیبہ، ان سے متعلق شارحین، محدثین، علماء اسلام ان کی وضاحت کو نہ پڑھیں، نہ جانیں، تو یقین جانیے ہم حضور کی کلام سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ وہ سننے والے عظمت والے صحابہ تھے، اس لیے ان کا علمی معیار بہت بلند تھا۔ ایک جملہ سنا اور ایک جملے سے دنیا و ما فیہا کی ہر بات سمجھ لی، اور ہم ہیں جنہیں ڈھنگ سے قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں سوچیے گا کہ میں کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہماری مجموعی حالت یہی ہے کہ ہم قرآن عظیم کو بھی ٹھیک سے پڑھنے سے قاصر ہیں۔ ہماری ایک بڑی اکثریت جو دیندار سمجھی جاتی ہے، اگر ان کے سامنے ایک آیت پڑھ کے ان سے اس کا ترجمہ پوچھا جائے تو وہ آیت کا ترجمہ کرنے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو کو سنیں تو ساتھ اس کی وضاحت بھی سمجھیں، تاکہ ہم حضور کی بات کی گہرائی کو جس قدر ممکن ہو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا دوبارہ، میں وہ خطبہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جو میرے آقا علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دن اپنے صحابہ کے بیچ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کے ابتدائی کلمات ہیں، ایھا الناس، لوگوں، قد اضلکم شہر عظیم، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے پاس بڑا عظمتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ اس بات کو آپ نے سمجھا نہیں، ورنہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ سبحان اللہ کہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کی کہ بات کی وضاحت ضروری ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کریے۔ ایک آدمی ہے دیہڑی دار، دیہڑی دار آدمی، اس کے سامنے آپ XLI یا اس قسم کی گاڑی لے کے جاتے ہیں تو وہ اسے رشک بھری نظروں سے دیکھے گا اور آپ کو امیر سمجھے گا، پیسے والا سمجھے گا، بڑا آدمی سمجھے گا۔ بھائی میں ایک دن میں 200-300 روپے کما کے اپنے
आदमी के पास देखो 30-35 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, लाजमी बात है मालदार आदमी है, लेकिन वो आपकी 30-35 लाख की गाड़ी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आप लेकर जाएं तो वो आपको इंतहाई गरीब समझेंगे, वो आपको नादार समझेंगे, तंगदस्त समझेंगे, क्योंकि ये गाड़ी कोई इतनी बड़ी महंगी गाड़ी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी देखें तो उनकी भी राल टपक आए, वो रश भरी नजरों से देखें, वाह जी हाजी साहब के पास तो एक्सेल आई है, फलां गाड़ी है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, जो आदमी बोलता है सामने वाली चीज को भी देख के बोलता है और अपने मेयार का लिहाज करके बोलता है। आपकी गाड़ी उसकी कीमत दिहाड़ीदार मजदूर के सामने भी वही है जो अरबपति खरबपति इंसान के सामने है। गाड़ी की कीमत नहीं बदली, गाड़ी की कीमत वही है, बात करने वाला बदल गया। बात करने वाला मामूली आदमी है तो इस गाड़ी को वो देखकर आपको बड़ा आदमी कहता है, लेकिन अगर बात करने वाला खुद लैंडलॉर्ड है, खुद खरबपति है, आपकी गाड़ी को देखकर वो आपको गरीब आदमी समझता है। गाड़ी आपकी वही है, लेकिन बात करने वाला बदलता है तो अब जुमले बदल जाते हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपके पास ऐसी गाड़ी हो कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई मेरे मुल्क में एक ऐसा आदमी भी है जिसके पास इतनी महंगी गाड़ी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये मिसाल के लिए जुमले हैं, तो ये ना सोचे भाई पता नहीं ये गाड़ियों के चक्कर में कहाँ पड़ गया। वजह है आपकी, वजह है। अब अगर आपके ज़हन में ये बात आ गई हो कि जो आदमी बात करता है फकत सामने वाली चीज को नहीं देखता, अपना स्टेटस देखता है, अपना मियार देखता है, अपनी हैसियत देखता है, अपनी शख्सियत देखकर फिर वो सामने वाली चीज के बारे में कोई जुमला बोलता है, तो जैसे मैंने कहा गाड़ी एक है लेकिन बंदे बदलने से उनके जुमले बदल गए। अब सुनिए, जो बात मैं आपको सुना रहा हूं वो बात किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, किसी गौस की भी नहीं है, किसी कुतुब की नहीं है, किसी आम नबी की नहीं है, सैयदुल अंबिया की है। ये जुमला कोई अल्लाह का वली कहता, जब भी जुमला बड़ा था, अल्लाह का नबी कहता जब भी जुमला बड़ा था, लेकिन ये जुमला उस हस्ती ने बोला जिससे बड़ी जात रब ने बनाई ही नहीं है। जिस हस्ती से बड़ी हस्ती कोई नहीं, मखलूक के अंदर जिस अजमत वाली शख्सियत से बढ़कर कायनात की कोई चीज अजमत वाली नहीं, वो अजमत वाली हस्ती जब रमजान के महीने पर नजर पड़ती है तो अपने गुलामों को कहते हैं, गुलामों एक ऐसा महीना आ रहा है जिसे रब ने बेपनाह अजमतों से नवाजा। इसलिए फकत इतना जुमला न समझे, फकत इतनी बात न करें कि ये महीना बड़ा अजमत वाला है, मैं बोलूं कि बड़ा अजमत वाला है, मैंने अपने मियार के हिसाब से गुफ्तगू करनी है। आप बोले, आपने अपने मियार और हैसियत को देखकर बात करनी है। यहाँ पर आम बंदे ने नहीं बोला, उस हस्ती ने बोला कि जिससे अजीम हस्ती कायनात में है ही कोई नहीं। मखलूकात
سب سے بڑی ہستی، مخلوقات میں سب سے عظیم، لفظ میں توجہ، مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی اس مہینے کو سامنے رکھ کر کہتی ہے قد اذلکم شہر عظیم، قد اذلکم شہر عظیم، ہستی وہ ہے جس سے بڑی عظمت کائنات میں، مخلوقات میں رب نے کسی کو دی نہیں، وہ عظمت والی ہستی کہتی ہے رب نے اس مہینے کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اگر ہم سمجھنا چاہیں، غور کرنا چاہیں تو ایک جملہ میرے آقا علیہ السلام کا کافی ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر ہم اس کی وضاحتوں کے اندر ساری زندگی گزار دیں، زندگی پوری ہو سکتی ہے، رمضان کے مہینے کی عظمتوں کا بیان پورا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، دوسری روایت بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا قد اذلکم شہر مبارک، اور جو ہے آپ کی مہینہ ایسا آ گیا ہے جس کے اندر رب نے بڑی برکتیں رکھ دی ہیں۔ میں دو اشارے کروں گا برکتوں کی طرف، ایک دنیاوی لحاظ سے اور ایک دینی لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے اس مہینے کی جو برکت ہے وہ ہم میں سے کوئی آدمی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ پورا پاکستان روتا ہے، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، ماہ رمضان میں 10 والی چیز 20 کی بک رہی ہے، 15 والی چیز 30 کی بک رہی ہے، 100 والی چیز 150 کی بک رہی ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیں جتنی خوراک ہم رمضان میں کھاتے ہیں کیا سال کے اندر کسی اور مہینے میں کھاتے ہیں؟ جتنا فروٹ، جتنی ڈشز افطاری کے اندر، جتنی انواع و اقسام ہم ماہ رمضان میں استعمال کرتے ہیں کیا پورے سال میں کسی اور مہینے میں استعمال کرتے ہیں؟ متوسط طبقہ اور غریب طبقہ کسی کو آپ لے لیں، یہ طبقات چاہے غریب طبقہ ہو یا متوسط طبقہ، لگاتار ایک ہفتہ اگر ان کو فروٹ کھانا پڑ جائے تو پتہ چلے گا کہ پورے مہینے کی جو تنخواہ ہے، جو سیلری ہے، وہ ایک ہفتے کے اندر وہ انسان پھونک دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ ایسے دسترخوان ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان دسترخوانوں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ کچھ ایسے دسترخوان ہوتے ہیں کہ جن پر تندرستی برقرار رہتی ہے، لیکن اگر اوسطاً دیکھا جائے تو 100 دسترخوانوں میں سے 95 دسترخوان وہ ہوتے ہیں سارا سال اس قسم کی، اس قدر انواع و اقسام کی اشیاء استعمال نہیں کرتے جو ماہ رمضان کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے گا کہ رمضان میں آپ کا قرضہ کتنا بڑھتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ تھوڑی سرگوشیوں کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ اس کونے میں جو بچے بیٹھے ہیں میرے خیال میں یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کو تھوڑا بہت بولنے دیں، آپ توجہ دیں ختم کریں۔ بچے آئیں تو اتنا تو کرتے ہیں لیکن کیا پھر بچوں پہ پابندی لگا دیں؟ پابندی نہ لگائیں۔ بچے مسجد میں آتے ہیں تو اتنا تھوڑا بہت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اتنی تھوڑی بہت کی ان کو چھوٹ بھی ہونی چاہیے۔ آپ تو جو میری طرف رکھیں، کہیں سبحان اللہ۔ زیادہ سختی کریں گے تو یہ مسجد میں نہیں آئیں گے، تو مسجد میں آئیں گے تو سیکھیں گے، اس لیے مسجدوں میں ان کو آنے دیا جائے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ میں نے رمضان میں افطاری کا
کے اندر انسانوں کے مسلمانوں کے رزق میں وہ برکت رکھی ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے برکت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ برکت ہے دنیاوی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو دینی برکت اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں رکھی ہے، آپ اگر اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ہم لوگ ہیں الفاظ سن کر بھول جانے والے، ان الفاظ کی گہرائی پر غور نہ کرنے والے، جس وجہ سے ہم بہت سی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، غور کیجئے گا۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے دینی برکت کون سی رکھی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قد اضلکم شہر مبارک، تمہارے پاس ایک مہینہ آ گیا ہے برکت والا، جس میں دنیاوی برکت، جس میں دینی برکت۔ یا رسول اللہ، دنیاوی برکت تو ہم دیکھ رہے ہیں، دینی برکت کیا ہے؟ میرے بھائیوں توجہ کرنا، توجہ کرنا، دینی برکت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے دینی برکت خود اپنی زبان سے اس کی تفسیر فرما دی۔ فرمایا دینی برکت یہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر سالوں پر ترتیب دیں تو 80 سال سے زائد کا عرصہ بنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میرے خیال میں کسی کی عمر 80 سال نہیں ہوگی، کسی کی ہے عمر 80 سال۔ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں، قبلہ استاد صاحب حافظ صاحب تشریف فرما ہے، لیکن ان کی عمر بھی 80 سال نہیں ہے۔ 80 سال عمر معمولی نہیں ہے۔ بات پہ غور کیجئے گا، اس مہینے میں دینی برکت کتنی ہے۔ میں یہ جملہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے سالوں میں بدلے جائیں تو وہ 80 سال سے زائد عرصہ بنتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عمر 80 سال ہو۔ اگر کسی کی عمر 80 سال ہو تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے 80 سال عبادت کی۔ یہ جملہ بھی آپ نہیں سمجھے، آپ غور کیجئے۔ 80 سال عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمر ہو 95 سال، 15 سال میں آپ ہوئے بالغ، تب سے آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، روزے رکھنا شروع کیے، تہجد پڑھنا شروع کی، آپ کی عمر ہو گئی 95 سال اور نہ کوئی نماز قضا ہوئی، نہ روزہ چھوڑا، نہ تہجد چھوڑی۔ اب آپ سمجھیں کہ میں نے 80 سال عبادت کی۔ غور کیجئے گا، آپ نے 80 سال عبادت نہیں کی، آپ نے 80 سال عبادت نہیں کی۔ دن کے 24 گھنٹے، ان کے اندر 5 نمازیں اور چھٹی آپ ملائے تہجد، ساتھ ملائے اشراق، ساتھ ملائے چاشت، ساتھ ملائے اوابین،
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی صحیح. آپ 24 گھنٹے 5 نمازیں پڑھ لی، اشراق، چارج، سب کچھ ہو گیا، تہجد پڑھ دی، جب بھی آپ کی عبادت 24 گھنٹے نہیں بنی، آپ کی عبادت 2 گھنٹے بنی، تو 1 سال آپ نے نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، روزے رکھے، اشراق، چارج، اوابین، سارے نوافل، فرائض، سنن، ان کی پابندی کی، تو پھر بھی آپ کی عبادت 1 سال نہیں بنی، آپ کے روزے بنے 1 مہینے کے اور عبادتیں بنی چند ہفتے کی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر سال بھر آپ نماز پڑھتے رہے اور فرضی روزے بھی رکھے، جب بھی آپ کی عبادت 1 سال کی نہیں، 1 سال عبادت کے لیے آپ کو 20-25 سال عبادت کرنا پڑے گی. 20-25 سال آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تب وہ وقت ملا کر آپ کی عبادت 1 سال کی بنتی ہے. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 80 سال کی عبادت پوری کرنے کے لیے آپ کو 100 سال زندگی نہیں چاہیے، آپ کو 200 سال زندگی نہیں چاہیے، آپ کو 80 سال عبادت پوری کرنے کے لیے 1000 سال سے زائد عرصہ یہ زندگی چاہیے. 1000 سال سے جب زائد عرصہ آپ کی زندگی عبادت میں گزرے گی، اب عبادت کے اوقات کو آپ ملائیں گے، تب جا کر وہ 80 سال بنیں گے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ 1000 سال اس کی زندگی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے دی، حضرت نوح علیہ السلام کو دی. جب سے انسانیت بنی تب سے لے کر اب تک جن ہستیوں کو رب نے 1000 سال زندگی دی، وہ ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. 1000 سال کے اندر ہماری 10-12 نسلیں گزر جاتی ہیں. 1000 سال میں 10-12 نسلیں گزر جاتی ہیں، کئی نسلیں گزر جاتی ہیں. 1000 سال عبادت کون کرے گا؟ تب جا کر اس کی عبادتوں کو ملا کر 80 سال بنیں گے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر 1 رات، فقط 1 رات تمہیں ایسی دے دی ہے، اس 1 رات کی عبادت کر لو تو اللہ رب العالمین تمہیں 80 سال سے زائد عرصے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا یہ مہینہ برکت والا ہے. اگر میرا جملہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے بات کرتا ہے. یہ برکت میں نہیں بتا رہا، یہ برکت اللہ کا کوئی ولی نہیں بتا رہا، یہ برکت اللہ کا کوئی نبی نہیں بتا رہا، یہ برکت کائنات کی وہ ہستی بتا رہی ہے جس سے بڑی ذات رب نے بنائی نہیں ہے. جب وہ ہستی بتائے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے تو سمجھیں کہ یہ وہ برکت نہیں ہے جو ہماری عقلوں کے اندر آ جائے. اور پھر بات قابل توجہ ہے، بات قابل غور ہے. میرے آقا نے صلوات و سلام نے یہ نہیں فرمایا 1 رات ادھر 1000 مہینے ادھر، 1 رات ترازو کے ایک پلڑے میں اور 1000 مہینے ترازو کے دوسرے پلڑے میں. اب یہ 1 رات اور 1000 مہینے ترازو کے الگ الگ پلڑے میں رکھو تو برابر ہو جاتے ہیں. میرے آقا اگر یہ فرماتے جب بھی یہ برکت ہماری عقلوں سے ورا تھی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ برابر ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ 1 رات ادھر ہے، وہ 1000 مہینے ادھر ہیں، پھر بھی 1000 مہینے مل کر اس 1 رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، برابر نہیں ہیں. یہ بات آپ مت سمجھیں کہ برابر ہیں.
1000 مہینے ادھر ہوں، یہ اکیلی ایک رات ان 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ حدیث بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ اس کی برکت کا اندازہ کریں۔ یہ وہ برکت نہیں ہے کہ ایک نیکی کریں گے تو 10 کا ثواب ملے گا، یہ بھی برکت ہے۔ ایک نیکی کریں 10 کا ثواب ملے، یہ بھی برکت ہے۔ ایک بندے کا کھانا 2 مل کے کھائیں تو 2 کو کفایت کرے، یہ بھی برکت ہے۔ 3 بندوں کا کھانا 5 بندے مل کر کھائیں تو 5 کو کفایت کرے، یہ بھی برکت ہے۔ لیکن وہ برکت اور ہے جو برکت ماہ رمضان المبارک کے اندر میرے آقا نے بتائی ہے۔ یہ برکت ہماری عقل کی اڑان جہاں ختم ہوتی ہے، اس سے آگے اس برکت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کی برکت ایک اور انداز میں بھی بیان کی۔ حدیث وہی ہے، خطبہ وہی ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو اپنے صحابہ کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ بات میں وہی کر رہا ہوں، اس سے باہر نہیں جا رہا، لیکن مزاح اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سامنے سننے والے تھے صحابہ، انہیں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سنیے، جب میرے آقا تخاطب فرمائیں، ابو بکر صدیق سنیں، عمر سنیں، عثمان سنیں، مولا علی سنیں۔ مولا علی وہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ لاد کر روانہ کر دوں۔ جو ہے آپ کی، ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہیں تو 2 صفحے بھر دیں گے، 5 صفحے بھر دیں گے۔ بہت بڑی تفسیر جو سورہ فاتحہ کی لکھی گئی وہ 1 جلد پر مشتمل ہے، 1 جلد لکھ دیں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ مولا علی نے فرمایا 1 جلد تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، ہم لکھیں تو 70 اونٹوں کا بوجھ لاد دیں۔ اتنا لکھیں کہ 70 اونٹ لد جائیں، پھر بھی مولا علی کے ہاتھوں سے سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ تو وہ ہستیاں جب سن رہی تھی، انہیں زیادہ تفسیر کی حاجت نہیں تھی۔ اب ہم لوگ ہیں سننے والے، بیان کرنے والے، اس لیے ضروری ہے کہ بات کی گہرائی کو جس قدر ہو سکے ہم سمجھیں اور غور کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس مہینے کی برکت بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر۔ یہ بھی برکت کا بیان ہے۔ برکت کا بیان سنیں ایک اور انداز میں، اسی جملے سے اگلا جملہ حضور نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کتب لہ اجر فریضۃ۔ جو آدمی ماہ رمضان میں کوئی بھی نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں فرض کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، بار بار بندہ ایک ہی جملہ سنتا رہے تو بندہ سمجھتے یہ تو معمولی سی بات ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ آپ کے اذہان کو اس جملے کی بھی گہرائی تک میں لے جانا چاہوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن اس جملے کی گہرائی پہ غور کیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا تم عبادت کرو گے نفلی، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھے گا فرض کا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سوچا 2 نفر
نفل پڑھے تو 2 فرض لکھ دیے، 4 نفل پڑھے تو 4 فرض لکھ دیے. کوئی بات بنی نہیں. یہ کون سی برکت ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. کبھی آپ کتب اسلامیہ اور فکر شرع کا مطالعہ کریں کہ شریعت کے اندر فرض کی ویلیو کتنی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. ایک آدمی رمضان المبارک کا روزہ توڑ دے، بات پہ غور کیجیے گا. میں فرض کی ویلیو آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. فرض کی ویلیو کیا ہے؟ فرض کتنی مہنگی چیز ہے؟ فرض کیسی انمول چیز ہے؟ یہ اندازہ ہم کیسے کریں گے؟ یہ اندازہ اس حدیث سے کریں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے، حدیث کا حاصل ہے، جس بندے نے فرضی روزہ چھوڑ دیا، فرضی روزہ توڑ دیا، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اب ساری زندگی روزے رکھے تو ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا. آپ بات نہیں سمجھے. روزہ ایک چھوڑا ایک، لیکن تھا فرض. بندے کی عمر ہے 50 سال، 100 سال، 150 سال، 150 سال اس نے نفل پڑھ پڑھ کے گزار دیے، نفلی روزے رکھ رکھ کے گزار دیے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ ساری زندگی کے نفلی روزے ایک جانب، اور جو فرضی روزہ اس نے چھوڑا وہ دوسری جانب، یہ 150 سال کے سینکڑوں ہزاروں روزے مل کر بھی ایک فرضی روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرض کی ویلیو کا آپ کو اندازہ ہوا. ایک فرض ترازو کے ایک پلڑے میں، ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری زندگی کی نفلی عبادتیں ڈال دی جائیں. میرے بھائیوں یقین جانیے، ساری زندگی کی نفلی عبادتیں مل کر ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرض سے 2 رکعت، فرض سے 2 رکعت، آپ نے فرض کے بدلے 1,00,000 رکعت پڑھ دی. بندہ تو سوچتا ہے یار چھوڑی 2 ہے، پڑھی 1,00,000 ہے، حساب برابر ہونا چاہیے، بلکہ میرا تو بیلنس بڑھ چکا ہے، وہ 2 چھوڑی ہے، ادھر 1,00,000 پڑھی ہے. لیکن حدیث کا اصل یہ ہے کہ وہ جو 2 چھوڑی ہیں، 1,00,000 کجا، اگر 1 کروڑ 10 کروڑ نفل دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ان 2 فرضوں کو مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اگر کسی نے فرض چھوڑ دیے، فرض نماز چھوڑ دی، فرض روزہ چھوڑ دیا، تو ساری زندگی کی عبادتیں، ساری زندگی کے نفلی روزے، ساری زندگی کی نفلی عبادت، نفلی نمازیں، یہ کل ملا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور فرضی روزہ یا فرضی نماز ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، تو یہ ساری زندگی بھلے آپ کی 1000 سال کیوں نہ ہو جائے. توجہ ہے آپ کی؟ میں جو حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں میرے آقا نے فرمایا کہ صیام دہر، توجہ ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تو کہا نہیں آپ کی عمر ہے 100 سال، آپ کی عمر ہے 150 سال، یہ میں نے فرضی طور پہ کہا. حدیث میں یہ نہیں ہے، حدیث میں ہے صیام دہر.
सियाम दहर, सियाम दहर, दहर बोलते हैं जमाने को, दहर बोलते हैं जमाने को। अगर इसके ज़ाहिरी माना किए जाएं तो ज़ाहिरी माना ये बनते हैं जिस बंदे ने फर्जी रोजा छोड़ा और उसके बाद नफली रोजे रखे, कब से कब तक, जब से कायनात बनी तब से लेकर क़यामत कायम होने तक अगर ये नफली रोजे रखता है तो ये नफली रोजे उस एक फर्जी रोजे का मुकाबला नहीं कर सकता। सियाम दहर का मतलब ये बनता है, ये 100-150 साल मैंने वैसे ही कह दिया। इससे आप अंदाजा करें भाई अल्लाह के दरबार में फर्ज कितना महंगा है, फर्ज कितना महंगा है कि हजारों साल के, लाखों साल के नफली रोजे तराजू के एक पलड़े में और एक फर्जी रोजा तराजू के दूसरे पलड़े में, ये लघु खा साल के नफली रोजे इस एक फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकते। बात आप समझे, ये है वैल्यू फर्ज की, ये है वैल्यू फर्ज की, ये है अहमियत फर्ज की। फर्ज कितनी महंगी चीज है। जब ये बात आपके ज़हन में आ गई तो दोबारा मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुने। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युहन्नास कद अदल्लकुम शहरुन मुबारकुन, लोगों तुम्हारे पास एक महीना आ गया है, ये महीना बड़ा बरकत वाला है। या रसूलल्लाह इसकी बरकत कितनी है, इसकी बरकत बताएं तो सही, इसकी बरकत कितनी है। मेरे आका ने फरमाया इसकी बरकत इतनी है, अगर तू एक नफल पढ़ेगा, बात में तवज्जो रहे, तो हम लाखों साल के नफली रोजे, लाखों साल के नवाफिल एक फर्ज का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मेरे आका ने फरमाया इस महीने की बरकत इतनी है, अगर तू एक नफल पढ़ता है तब तुम्हारे नामे अमाल में एक फर्ज का सवाब लिख देता है। लाखों साल के नफल, लाखों साल के नफल एक फर्ज का मुकाबला नहीं कर सके। रमजान में 2 रकत पड़े हुए नफल 2 फर्ज का मुकाबला करते हैं। मेरे भाइयों, इससे भी बड़ी कोई बरकत हो सकती है? इससे भी बड़ी कोई बरकत हम क्या चाहेंगे? हम जिस अंदाज में, जिस गफलत में माह रमजान गुजारते हैं, हमने तो कभी इसकी बरकतों पे गौर ही नहीं की। तवज्जो है आपकी? और मैंने जो हदीस जो पढ़ रहा हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल ख़ैर। हम इसको नफल से ताबीर कर लेते हैं समझाने के लिए, वरना हदीस में नफल का लफ्ज़ नहीं है। हदीस में है जिस बंदे ने इस महीने में कोई भी नेकी कर ली, तो जो है बिख़स्लतिन मिनल ख़ैर, आपने कुछ भी नहीं किया, फकत एक बार सुभान अल्लाह कह दिया जी माह रमजान में, ये भी नेकी है। आपने यहाँ से मस्जिद से बाहर निकले, आपने देखा कोई किसी का जूता उल्टा पड़ा है, आपने सीधा कर दी, ये भी नेकी है। आपके रास्ते के बीच पत्थर पड़ा है, आपने पाँव की ठोकर मार के साइड पर कर दिया, किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे, ये भी नेकी है। हमने जो नफल बोला ये समझाने के लिए बोला, हदीस का तर्जुमा नफल नहीं है। हदीस में फरमाया मन तक़र्रब फ़ीही बिक़स्लतिन मिनल ख़ैर, जिस बंदे ने रमजान में कोई नेकी कर दी, एक बार सुभान अल्लाह कहा, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, एक बार अल्लाहु अकबर कहा, एक किसी मुसलमान को एक घूंट पानी पिला दिया, किसी जानवर की मदद कर दी, अगर कोई भी नेकी कर दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामे अमाल में फर्ज का सवाब लिख देता है। अकल दंग है। करोड़ साल के नफली रोजे, करोड़ साल की नफली इबादतें एक फर्ज का मुकाबला
ایک بار بولا ہوا اللہ اکبر، ایک بار بولا ہوا لا الہ الا اللہ، ایک بار مصطفیٰ کریم کی ذات والا پہ پیش کیا ہوا درود جس میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں تو بس اتنا کرے گا، فرض کی ویلیو بڑی زیادہ ہے، کائنات کی کوئی عبادت فرض کی ویلیو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر مقابلہ کرتی ہے تو رمضان کا نفل وہ فرض کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نیکی کرے اس کے نامہ اعمال میں خالق کائنات فرض کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا کہ فرض کی ویلیو کتنی ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ اگر آپ فرض پڑھتے ہیں، فجر کی نماز فرض پڑھتے ہیں، ظہر فرض پڑھتے ہیں، عصر فرض پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، روزہ فرض آپ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملا، اگر فرض پڑھے تو وجہ ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا 70 فرضوں کا، یہ بات بھی ہم گہرائی تک نہیں جاتے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا بھائی آپ زور سے سبحان اللہ کہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بات میں توجہ کریں۔ ہم نے کتنی سن لی بھائی ایک فرض پڑا تو 70۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ جاتے ہیں بازار سے کوئی بھی چیز لینے کے لیے، آپ نے بازار سے جا کے کنو خریدے، ٹھیلے والے کو کہا بھائی 5 کلو کنو ڈال دے، 5 کلو کنو اس نے ڈال دیے، اس کے ساتھ ایک کنو سے فالتو ڈال دیا، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا بھائی 5 کلو آلو ڈال دے، اس نے آلو ڈالے، پیمانہ پورا کیا، اس نے وزن پورا کرنے کے بعد ایک آلو اور ڈال دیا۔ آپ نے سیب خریدے، 2-4 کلو سیب خریدے، آپ نے کیلے خریدے، 1 درجن کیلے دے دو بھائی، اس نے ایک اس میں اضافی ڈال دیا۔ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اگر کوئی سنار صاحب بیٹھے ہو وہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی آیا جھمکے خریدنے کے لیے، سونے کے بالیاں خریدنے کے لیے، آپ نے ایک جوڑی بالیوں کی دی اور ساتھ 2 بالیاں ایسی فالتو میں مفت میں ڈال دی، جی ایک کرے گا کوئی؟ یہ تو جب زیور دلائی کے لیے آتا ہے تو تب بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے فائدہ لے ہی لیتے ہیں، جی فالتو کون ڈالے گا بھائی؟ جھمکے خریدے جو ان کا وزن ہے، ایک ماشا فالتو کوئی نہیں دیتا، ایک رتی کوئی فالتو نہیں دیتا، 1 گرام تو بہت زیادہ ہے، چند ملیاں سونا ہے بھائی، قیمتی چیز آپ کہہ سکتے ہو۔ یہ آلو تو نہیں میں اٹھا کے دے دیے، یہ ٹماٹر تو نہیں بھائی ایک اضافی ڈال دیا۔ بات میں غور کریں، یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ نے نفل پڑھا تو رب نے 2 نفل کا ثواب لکھ دیا۔ حضور نے فرمایا آپ نے فرض پڑھا تو رب نے 70 فرضوں کا ثواب لکھ دیا۔ پہلے فرض کی ویلیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کائنات میں جب سے بنی ہے تب سے کسی نے عبادت شروع کی اور قیامت قائم ہونے تک وہ نفلی عبادت کرتا رہے، یہ ساری عبادت مل کر 2 رکعت فرضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرض اتنی مہنگی چیز ہے، لیکن یہ مہنگی چیز جب تو اللہ کے دربار میں ایک پیش کرتا ہے، رب فرماتا ہے تو میرے حبیب کا امتی ہے، تو میرے حبیب کا غلام ہے۔ میرے حبیب نے کہا تھا اس مہینے میں بڑی برکت ہے، اس مہینے میں بڑی برکت ہے، اتنی مہنگی چیز کوئی 2 بھی نہیں دیتا، تو نے 1 ادا کی ہے، ہم تمہیں 70 عطا فرماتے ہیں۔ یہ برکت ہے اس مہینے کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آیا اور برکت
بارے میں پہلے عرض کر چکا. یہ برکت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس میں بڑی برکت عطا فرماتا ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا, میں بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ میرا مقررہ وقت اپنے اختتام کے قریب ہے, تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کروائے, اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے. توجہ ہے, سبحان اللہ, بات نہیں سمجھے, سبحان اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا ہے اللہ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. لیکن جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ ہم تو نادار لوگ ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہماری طاقت نہیں کہ ہم روزہ افطار کروائیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فضیلت بیان کی ہے, یہ ایک گھونٹ اگر کسی نے دودھ پلا دیا, ایک کھجور کھلا دی, یہ بھی نہیں کر سکتے, دودھ کا گھونٹ بھی نہیں پلا سکتے اور کھجور بھی نہیں کھلا سکتے. کسی نے ایک گھونٹ پانی پلا کر کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دیا, اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا. یہ سودا مہنگا نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں. وقت جو آ رہا ہے بڑا عظمت والا وقت آ رہا ہے, بڑا برکت والا وقت آ رہا ہے. ایک گھونٹ پانی کی کیا اہمیت ہے. آپ لیتے ہیں پانی کی بوتل منرل واٹر کی, تو اس میں سے کچھ پی کر جو باقی رہتے ہیں ویسے پھینک دیتے ہیں. اب تو فیشن ہو چکا ہے, آپ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں تو نیچے 2 گھونٹ نہ چھوڑے تو لوگ آپ کو جٹ سمجھتے ہیں, لو بھائی کیسا بھوکا ہے, سرے سے پی گیا ہے. لیکن ایسا نہ کریں, یہ غیر شرعی ہے, یہ اسراف ہے, جائز نہیں ہے. لیکن ایک فیشن بن چکا ہے. بھائی جو پڑھا لکھا ہوگا وہ آدھی بوتل چھوڑے گا, نہیں چھوڑے گا تو یہ جاہل ہے, وہ ڈنڈے پینڈ ہوئے. جی بھائی جو شریعت کی خلاف ورزی کرے تو وہ پڑھا لکھا ہے, جو شریعت پر عمل کرے وہ ڈنڈے پینڈ ہوئے. تو ایک گھونٹ پانی کی کیا اہمیت ہے, کیا ویلیو ہے. ایک گھونٹ پانی کو ضائع کرنے میں ہم میں سے کسی کی کان پہ چوب بھی نہیں ریگتی. اس ایک گھونٹ پانی کی رمضان میں برکت اتنی ہے, جو بات میں پہلے عرض کر چکا تھا. اس مہینے کی برکت کا اندازہ کریں. ایک گھونٹ پانی مسلمان کے حلق سے نیچے اتاریں, میرے آقا فرماتے ہیں رب تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے. یہ برکت ہے اس مہینے کی. یہ بات بیان کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے, توجہ ہے آپ کی, اگر کسی نے کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا پھر اس کے ساتھ اور معاملہ کیا جائے. یا رسول اللہ وہ کون سا؟ میرے آقا نے فرمایا اسے حوض کوثر سے ایسا جام پینے کو ملے گا کہ جنت میں داخلے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ حوض کوثر سے جام ملنا معمولی بات نہیں ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ حوض کوثر سے جام ملے گا. حضور نے فرمایا حوض کوثر سے جام ملے گا اور جب تک وہ جنت میں نہیں جاتا, وجہ ہے جب تک جنت میں نہیں جاتا اسے پیاس نہیں لگے گی. بات یہ پتہ چلتی ہے اگر کسی روزہ دار کو ماہ رمضان مبارک میں پیٹ بھر کے انسان کھلا دیتا ہے حوض کوثر کا جام بھی ملے گا, رب جنت بھی عطا فرمائے گا. یہ چند لوگوں میں کسی کا پیٹ بھرنے کے لیے کون سا اسے دیکھ اٹھا کے دینا پڑے گا. حافظ اشرف صاحب کی دکان سے 1 پلیٹ بریانی اس کو کھلا کے پیٹ بھر جائے گا جی. 1 پلیٹ کھا کے بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے. 100 روپے 200 روپے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں رب نے برکت کتنی رکھی ہے. میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے
کی برکت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک گھونٹ پانی پلایا تو سن، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، لیکن جہنم سے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں داخلہ، کیونکہ جو جہنم سے آزاد ہوں گے ہو سکتا ہے آراف پہ روک لیے جائیں۔ جنت اور جہنم کے بیچ ایک جگہ ہے آراف، کچھ لوگوں کو وہاں روک لیا جائے گا۔ تو ایک گھونٹ پانی پلایا تو نے روزہ دار کو تو جہنم سے تو آزاد ہو گیا۔ یا رسول اللہ اگر میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب حوض کوثر کا جام بھی ملے گا اور اب تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائے۔ اور جو ہے آپ کی یہ دعا کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ حدیث میں نا میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، او کما قال رسول اللہ علیہ السلام، اے پروردگار میرے، اے پروردگار ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک رسائی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ وقت چونکہ مکمل ہو چکا، ورنہ اسی بات پر اگر ہم تفصیلی گفتگو کریں تو اگر دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے آقا کو کیا ضرورت ہے؟ اور جو ہے اپنی وقت کو برکت ملتی ہے جب حضور سے جڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے بات نہیں؟ پوری کائنات جب سے زمانہ بنا اور جب قیامت قائم ہوگی، اس سارے دورانیے میں سب سے افضل زمانہ کون سا ہے؟ حضور کا زمانہ۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ حدیث پاک ہے خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ مصطفیٰ کریم کا زمانہ ہے۔ وقت کسی سے بھی جڑے اس کو وہ فضیلت نہیں ملتی جو فضیلت وقت کو مصطفیٰ سے جڑ کر ملتی ہے۔ جب وقت مصطفیٰ سے جڑتا ہے تو وقت بے مثال ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پھر میرے آقا کو یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے مالک میرے مجھے رمضان تک پہنچا۔ میرے آقا کو رمضان کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا کو رمضان کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا کو جمعے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا سوموار کو آتے ہیں تو وہ بھی پیر بن جاتا ہے۔ میرے آقا سے جو وقت جڑے، جو جگہ جڑے، وہ ہر وقت سے اعلیٰ، ہر جگہ سے اعلیٰ۔ میرے آقا کو رمضان کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے ہمیں سمجھانے کے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے غلاموں سنو، رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ کائنات کا کوئی لمحہ جب مجھ سے جڑتا ہے تو اس لمحے کو فضیلت ملتی ہے، لیکن میں بھی دعائیں کرتا ہوں تو رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان تک پہنچائے، کہیے آمین، اور رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا نقشہ سیر و افطار ہے، ہمارے عزیز محمد اویس نے یہ تیار کیا ہے۔ چونکہ نقشے انٹرنیٹ پر بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے چل رہے ہیں، ایک چیز کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہے وضاحت، لیکن اگر کسی کے خلاف بات چلی جائے تو وہ معذرت خواہ۔ جی اصل میں علم توقید جاننے والے لوگوں کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور میں بطور تحدیث نعمت یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، سرزمین سندھ پر
علم توقید کو عام کرنے کی توفیق رب نے مجھے عطا فرمائی۔ اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی کیا ہو گیا، علم توقید پڑھا دیا؟ یہ آپ کے جانے پہچانے بہت سے مفتی جو کہلاتے ہیں، اچھا جو بڑے بہن کہلاتے ہیں وہ بھی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ آپ کہیں کہ بھئی یہ شخصی ہٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کا ذہن جدھر بھی جاتا ہے آپ لے جائیں گے، اس لیے کہ ان مفتیوں کو بھی علم توقید نہیں آتا۔ یہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ یہ جملے مجھے اس لیے کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں جی ہم نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا، ہم نے فلاں، اچھا ہمارے پاس تو فلاں ادارے کا بنا ہوا ہے۔ یہ بھی ہمارے دوستوں کے پاس بڑا بہانہ ہوتا ہے۔ ہم کسی ادارے کی کمزوری نہیں بیان کر رہے، آپ کو حقیقت حال بتا رہے ہیں کہ بہت سے ادارے اور بڑے بڑے آپ کی نظروں کے سامنے جو بڑے بڑے مفتی اعظم سمجھے جاتے ہیں وہ بھی علم توقید سے بالکل بے بہرا ہے، بالکل بے بہرا ہے۔ سکر کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے، سر و افطار کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے، نظام الاوقات کا بھی ہے، نماز کا، اوقات صلاۃ کا بھی ہے، دائمی جنتری جسے کہتے ہیں جی۔ تو جس ادارے کی طرف سے شائع ہوا، میں نے ادارے کے جو وہاں پر بڑے استاد ہیں ان سے میں نے بات کی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اس میں تھوڑی گڑبڑ مجھے نظر آتی ہے، یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس بات کو میں مکمل ذمہ دار ہوں۔ میں نے کہا بھائی مجھے اس میں تھوڑا گڑبڑ نظر آتی ہے، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مجھے بھی لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہے۔ بھائی ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آتا نہیں ہے، وجہ ہے اپنی آتا نہیں ہے۔ یہ ہماری غلطی سمجھیں، جس اگر لوگ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں تو لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، یعنی جو ان حضرات کو بڑے بڑے نام ہونے کے باوجود جس سے یہ بے بہر ہیں، یہ اویس میرے پاس چوتھے سال میں پڑھتے ہیں، کون سے سال میں، یہ ابھی تک سنجابی سے فارغ بھی نہیں ہوا، اور اس نے اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، حافظ فضل صاحب کا بیٹا ہے، تو اس نے یہ نظام الاوقات بنایا ہے ماہ رمضان مبارک کا، اور اس نے بنایا اور میں نے خود چیک کیا، اسے ایک ہفتہ دے دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو گھوٹکی کی پورے سال کی جو جنتری ہے انشاءاللہ یہ تیار کر دے گا۔ میں نے الحمدللہ سرزمین سندھ پر علم توقید کو بحمدہ تعالیٰ میں نے رواج کیا، میں نے عام کیا۔ پرانے ہمارے بزرگوں کے بنے ہوئے نقشے موجود ہیں، ہم ان بزرگوں کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علم کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن آج کل یہاں دو قسم کے نقشے چل رہے ہیں جو قابل اعتماد ہے۔ باقی لوگ جو بنا رہے ہیں وہ یا ہماری کاپی کر رہے ہیں، نقل مار رہے ہیں، اور یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا ان کو بھی نہیں پتا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار بندے سے میں نے کہا آپ کے نقشے میں غلطی ہے، کہا مجھے بھی لگتا ہے، تو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ وہ آتا نہیں ہے، لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ نہیں آتا، لوگ کہیں گے کہ آپ کا مفتی اعظم صاحب ہیں، لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا بلا سمجھتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا، میں نے خود یہ دیکھا کہ یہ علم جو ہے وہ ہمارے علماء سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے میں جامعۃ العلم کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ نقشے بناتے ہیں۔ تو ہمارا سکر کا نقشہ شائع ہوا، اس پر میں نے وہ نام لکھوایا گیا حافظ حیدر علی صدیقی۔ تو آج مجھے ایک دوست نے کہا، یار میں بڑا حیران ہوا، یہ حیدر علی صدیقی یہ وہی نہیں ہے جس کا 2 سال پہلے حفظ قرآن مکمل ہوا تھا؟ میں نے کہا وہی ہے۔ اس نے کہا یہ 2 سال پہلے اس نے حفظ قرآن مکمل کیا، تو 2 سال بعد یہ نقشے بنا رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہوا؟
میں نے کہا یہی ہماری خامیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں دیکھ نہیں سکتے۔ اویس تو پھر اگلے درجے میں پڑھتا ہے، وہ جس لڑکے کی میں بات کر رہا ہوں وہ میرے خیال میں آما دوم میں پڑھ رہا ہے، کوئی ابتدائی سالوں میں پڑھ رہا ہے۔ کون سے درجے میں؟ آما دوم میں۔ وہ آما دوم دوسرے سال میں پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت جو ذمہ داری سے نقشے شائع ہو رہے ہیں وہ فقط دو ہو رہے ہیں، ایک الحمدللہ جامعۃ العین سے، اور دوسرا دعوت اسلامی کے جو نقشے ہیں یہ ذمہ داری سے شائع ہوتے ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو توحید دان ہیں۔ دعوت اسلامی کی طرف سے ایپ بنی ہوئی ہے، میں ایپ کو میں نے چیک نہیں کیا، میں کسی کے بارے میں وہ جملے نہیں کہوں گا کہ میں کیوں کسی کی ذمہ داری لوں، میں نے ایپ کو چیک نہیں کیا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ دعوت اسلامی کے پاس توحید دان علماء ہیں، ان کے ہاں باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں، اور ان کے ہاں جو نقشے بنتے ہیں، سیر و افطار کے چارٹس بنتے ہیں، وہ توحید دان علماء بناتے ہیں۔ اور سندھ کے اندر دوسرا ادارہ بحمدہ تعالیٰ وہ جامعۃ العین ہے، جہاں سے نقشے سیر و افطار کے بنتے ہیں تو جاننے والے بناتے ہیں۔ ہمارے ادارے میں مولانا محمد علی شجاعت صاحب اس شعبے کے ہیں انچارج ہیں، پہلے ہمارے طلبہ بناتے ہیں، مولانا محمد علی شجاعت صاحب نظر ثانی کرتے ہیں، فائنل اسی وقت ہوتا ہے جب کہ میں خود اس کو دیکھتا ہوں، میرے دیکھنے کے بعد وہ فائنل ہوتا ہے۔ تو یہ مولانا محمد اویس اس لیے بنایا ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین کی اس میں 3 منٹ کا، سحری میں 3 منٹ کم کیے گئے، افطاری میں 3 منٹ بڑھائے گئے، یعنی اس میں جو درج ہے وقت، آپ دیکھیں بہت سے نقشے آپ کے سامنے ہوں گے جن میں سیکنڈ بھی نہیں لکھے ہوتے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بھائی روزہ افطار ہو رہا ہے 6:11 اور 59 سیکنڈ پر، 59 سیکنڈ پر، اب آپ نے سیکنڈ نہیں لکھے، اس نے 6:11 میں کھول دیا، 6:11 59 سیکنڈ کا مطلب 6:12 تھا، 1 سیکنڈ پہلے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اس ذمہ داری کو محسوس کیا جاتا ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر منٹس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ بھی لکھے ہوئے ہیں، تاکہ فقط منٹس کی احتیاط نہ ہو، سیکنڈز کی بھی احتیاط ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فدیہ کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے کہ فدیہ کیا ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہٹا کرتا ہے وہی، مطلب روزے نہیں رکھتا ہو تو فدیہ دے کے، اس کے بارے میں کیا